تحریک انصاف کے اندرونی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کی جانب سے 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کی جو کال دی گئی ہے، اس کا اصل مقصد 126 دن جیسا دھرنا دینا ہے تاکہ حکومت کو دباؤ میں لایا جا سکے۔ تاہم پارٹی کی مرکزی قیادت سمجھتی ہے کہ بدلے ہوئے حالات میں ایک بڑا اور مؤثر احتجاج کرنا بھی ممکن نظر نہیں آتا۔ دھرنا دینا تو دور کی بات ہے، اسی لیے پارٹی کے تمام مرکزی قائدین نے عمران خان کو احتجاج کی کال دینے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈٹے رہے اور بالآخر اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے مستقل مارشاء اللہ کے زیر سایہ رہنا ہے یا آزادی سے جینا ہے۔ اسی لیے 24 نومبر کو عمران خان نے اسلام آباد پہنچنے کی کال دے دی ہے اور اپنے ایک ایک ورکر کو پیغام دیا ہے کہ وہ لازمی پہنچے۔ تحریک انصاف نے لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہوئے 4 مطالبات پر اصرار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان مطالبات میں 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ، جمہوریت اور آئین کی بحالی، مینڈیٹ کی واپسی اور تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی شامل ہے۔ تاہم سیاسی مبصرین سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مطالبہ پورا نہیں ہوگا اور تحریک انصاف کی احتجاج کی کال بھی ناکام ہو جائے گی۔ ایسے میں عمران خان کو پہلے سے بھی زیادہ سیاسی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ورکرز پہلے ہی مایوس ہو چکے ہیں اور اسی لیے وہ پچھلی 4 احتجاجی کالز پر باہر نکلنے سے انکاری رہے۔ تاہم عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے پارٹی ورکرز کو متحرک کرنے کے لیے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ 24 نومبر کے متوقع احتجاج کو باعزت بنایا جا سکے۔ عمران کے ایکس اکاؤنٹ میں شیئر کیے جانے والے پیغام میں کہا گیا ہے کہ میری تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ 24 نومبر کو اسلام آباد پہنچیں اور مطالبات کی منظوری تک گھروں کو واپس نہ جائیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے لانگ مارچ کا اعلان کوئی نئی پیش رفت نہیں ہے۔ پچھلے 2 ماہ میں تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی ایسی 4 کالز دی جا چکی ہیں جو مسلسل ناکام رہیں۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے انہیں کامیاب بنانے کے لیے صوبائی حکومت کے تمام تر وسائل استعمال کیے تھے۔ ان دھرنوں میں 2014 کا وہ دھرنا بھی شامل ہے جو تقریباً 126 دن جاری رہا تھا، لیکن اس وقت حالات مختلف تھے۔ عمران خان آزاد تھے اور ان کے مخالفین کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل تھی۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ اس مرتبہ لاکھوں لوگ اسلام آباد کا رخ کریں اور سال 2014 کی طرح ڈی چوک میں ویسا دھرنا دے ڈالیں جو 126 دن جاری رہا تھا۔ تاہم پارٹی کے اندر سے ہی زیادہ تر قائدین کا یہ خیال ہے کہ ایسا کوئی احتجاج یا دھرنا دیوانے کا خواب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے آخری مرتبہ بڑا لانگ مارچ نومبر 2022 میں تب کیا تھا جب عمران خان آزاد تھے۔ اس لانگ مارچ کے دوران عمران وزیر آباد میں ایک حملے میں زخمی بھی ہو گئے تھے۔ تب پی ٹی آئی کارکنان اسلام آباد اور راولپنڈی پہنچنے میں کامیاب ہوئے لیکن انتظامیہ نے انہیں چند گھنٹوں سے زیادہ وہاں ٹکنے نہیں دیا۔ اس کے بعد اگست 2023 میں بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری اور 2024 میں الیکشن کے انعقاد کے بعد بھی پی ٹی آئی نے کئی مرتبہ احتجاج کیا، جس کے دوران درجنوں پارٹی رہنماؤں اور سینکڑوں کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ ہر احتجاج کے موقع پر راولپنڈی اور خصوصاً اسلام آباد میں کاروباری زندگی کبھی جزوی اور کبھی مکمل طور پر بند رہا، لیکن کوئی بھی احتجاج اتنا مؤثر نہیں تھا کہ حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ پچھلی 4 احتجاجی کالز کے نتیجے میں پی ٹی آئی کارکنان ڈی چوک تک پہنچنے میں ناکام رہے، جہاں عمران خان نے 2014 میں 126 روز تک دھرنا دیا تھا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے آخری احتجاج اکتوبر کے آغاز میں کیا گیا تھا، جس کا ڈراپ سین تب ہوا جب اسلام آباد پہنچنے پر احتجاج کی سربراہی کرنے والے علی امین گنڈاپور احتجاج چھوڑ کر خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے، جس کے بعد ان کے لاپتہ ہونے کی خبر گردش کرنے لگی۔ تاہم ایک روز بعد انہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں خطاب کرتے دیکھا گیا تھا۔ ایسے میں لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ 24 نومبر کے لانگ مارچ کا مستقبل کیا ہوگا اور یہ ماضی کے احتجاج سے کتنا مختلف ہوگا۔ علی امین گنڈاپور جیسے بھڑک باز رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ وہ ماضی کے برعکس اس بار لانگ مارچ کے ذریعے اپنے تمام مطالبات پورے کروا لیں گے۔ وزیر اعلیٰ گنڈاپور نے اعلان کیا ہے کہ اس بار ہماری اسلام آباد سے واپسی تب تک نہیں ہوگی جب تک ہمارے تمام مطالبات پورے نہیں ہو جاتے۔ تاہم حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے مرکزی قائد رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ماضی کی طرح عمران خان کی 24 نومبر کی احتجاج کی کال بھی بری طرح ناکام ہوگی اور لوگ اس مرتبہ بھی انہیں ٹھینگا دکھائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ احتجاجی کال پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچنے اور ترقی کا عمل روکنے کی ایک اور کوشش ہے جو ماضی کی کوششوں کی طرح ناکام رہے گی۔
उनका कहना है कि पहले इमरान खान ने अपनी बेवकूफ़ी से अपनी हुकूमत ख़त्म करवाई और अब वो अपनी पार्टी को ख़त्म करवाने पर तुले हुए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।